صلواتين هاتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآل محمد. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام. اللهم اشف كل مريض بحق حسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات باواز بلند. بیماراں دی شفا واسطے باواز بلند صلوات. حاضرین مجلس، بانیان مجلس اور جملہ مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات. حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا اسگت آ جانا عبادت شمار فرمائے. جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نہ پوریاں فرمائے. جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرمائے. مالک اس ذکر پاک دی برکت نال ساری آبادی نو علاقے نو معرفت اہل بیت عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھو باواز بلند. ارشاد رب العزت ہے ان علینا للہدی. اللہ رب العزت سورہ واللیل دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہدایت میری ذمہ داری ہے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. اللہ فرما رہے دنیا سے بھی اختیار میرا ہے اور آخرت سے بھی اختیار میرا ہے. اس آیت مجیدہ دے ذریعے اللہ رب العزت نے ساری دنیا دے انسانوں نو متوجہ کر دیتا کہ ہادی بنانا بندیاں دا کم نہیں، ہادی بنانا اللہ دا کم. نبی کہیں بنائے اللہ نے، رسول کہیں بنائے اللہ نے، تو پھر امام بندے نہیں بنائیں گے، امام بھی اللہ ہی بنائے گا.
اس واسطے کہ ہدایت دی ذمہ داری بندیاں دی ہے ہی نہیں، ہدایت دی ذمہ داری اللہ دی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے انسانہ دی ہدایت واسطے، نبیاں دے سردار رحمت للعالمین جیسی ہستی بھیجی انسانہ دی ہدایت واسطے، 12 امام بھیجے انسانہ دی ہدایت واسطے، دختر پیغمبر دنیا چاہے انسانہ دی ہدایت واسطے۔ اللہ نے جتنے ہادی بنا کے بھیجے ان ساریاں نو علم اللہ نے اپنی طرفوں عطا کر کے بھیجا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ کسے نبی نے، کسے امام نے کسے بندے کو سبق پڑھیا نہیں، کسے بندے دعویٰ نہیں کیتا کہ میں فلاں نبی دا استاد ہاں، کسے بندے دعویٰ نہیں کیتا کہ میں مسلمانہ دے نبی دا استاد ہاں، کسے بندے دعویٰ نہیں کیتا کہ میں 12 امامہ چو فلاں امام دا استاد ہاں، کسے عورت دعویٰ نہیں کیتا کہ میں دختر پیغمبر دی استاد ہاں۔ جدو انہاں ہستیاں دا استاد کوئی نہیں، سکول گئے کوئی نہیں، علم کدو آیا؟ جدو لوگ سوال کر دیاں اے ہستیاں جواب دیں دیاں، علم نال جواب دیں دیاں، جدو استاد کوئی نہیں، پڑھن گئے کوئی نہیں، علم کدو آیا؟ مننا پے گا انہاں نو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کتنا علم عطا فرمایا ہے یہ گل اللہ آپ جان دے کہ میں کتنا علم دیتے ہے، یا اے ہستیاں جان دیاں اللہ نے سان کتنا علم دیتا ہویا ہے۔ سان اینا پتہ ہے ہر زمانے دے لوگ سوال کر کر کے تھک دے رہنے، جواب دینے والے آندے رہنے، پوچھ لو ٹائم ہو رہے علی زمینہ دے رستے نالو آسمانہ دے چوکے جان دا۔ اے اللہ نے ساڑھے تے خاص مہربانی فرمائی کہ اللہ نے سن 14 جیسے ہادی عطا فرمائے جنہ جیا نبیاں چ بھی کوئی نہیں، رسولاں چ بھی کوئی نہیں۔ آج جس ہادی برحق دی شہادت ہے انہوں دا نام گرامی موسیٰ ہے، توجہ فرما رہے ہو، اور انہوں دا لقب ہے کاظم، ایک لقب ہے باب الحوائج، توجہ فرما رہے ہو۔ امام دا نام گرامی موسیٰ اور لقب کاظم اور باب الحوائج، اس سب ایک پیغام ہے خدا دی طرفوں کہ جنہاں میں ہادی بنانا انہاں دے القاب دے اندر بھی کچھ راز ہوندے۔ اس پورے سلسلہ ہدایت دو ہادی نے، ایک نبیاں ایک امامہ جنہاں دا نام موسیٰ ہے، ایک نبیاں موسیٰ نے ایک امامہ موسیٰ نے، لیکن لقب دوہاں دے جدا جدا۔ جو موسیٰ نبی نے انہاں دا لقب غضبان ہے، جو موسیٰ امام نے انہاں دا لقب کاظم ہے۔ نام ایک ہے، لقب جدا جدا۔ موسیٰ نبی دا لقب اللہ نے قرآن مجید سے ارشاد فرمائے کہ موسیٰ دا لقب غضبان، معنی غصے میں آنے والا۔ 7ویں امام دا لقب کاظم، رسول اللہ دی زبان تو اللہ نے جاری فرمایا، کاظم دا معنی ہے غصے کو پی جانے والا۔ اس دا مطلب ہے غصہ ہونا بھی چنگی صفت ہے، غصہ پی جانا بھی چنگی صفت ہے۔ غصہ نہ ہونا بھی بری صفت ہے، اور غصہ کنٹرول اس نہ رہنا بھی بری صفت ہے۔ جدے غصہ نہ ہوئے وہ بھی چلدا پھردا حیوان ہوندے، تو جدہ غصہ کنٹرول نہ ہوئے وہ بھی چلدا پھردا حیوان ہوندہ ہے۔ انسان وہ ہوندہ ہے جدہ غصہ بھی ہوئے تو وہ دا کنٹرول بھی ہوئے۔ توجہ فرما رہے، جس بندے ماڑی گل تے غصہ نہیں ہوندہ، اللہ دے دین دا مذاق پہ اڑتا ہے، غصہ نہیں ہوندہ، سمجھو اجے انسانہ شامل ہی نہیں ہویا۔ توجہ فرما رہے ہو۔ اور جدہ غصہ کنٹرول نہ روے وہ بھی انسانہ چو باہر ہوندہ ہے۔ انسان اور حیوان چو فرق ہی جدے عقل ہوئے وہ انسان ہوندہ ہے، جدے عقل نہ ہوئے انسان نہیں ہوندہ۔ غصے دا پہلا اثر ہی ہوندہ ہے جے کنٹرول نہ روے تے عقل نو غائب کر دیندہ ہے۔ فقہ جعفریہ چ غصے دی حالت طلاق نہیں ہوندی، توجہ فرمائی جائے۔ کیوں نہیں طلاق ہوندی؟ جو دو غصہ کنٹرول نہیں ہوندہ، پھر عقل غائب ہوندہ ہے، جدے عقل نہ ہوئے او دے اتے شریعت دا کوئی حکم لاگو نہیں ہوندہ۔
یہ مطلب ہے نماز روزہ حج زکات شریعت دے تمام احکام اس تے لاگو نے جدے چ عقل ہے. فقہ جعفریہ چ پاگل تے نماز کوئی نہیں. توجہ فرمائیے. جدا دماغ کم نہ کرے عقل کم نہ کرے او دے تے نماز فرض نہیں. پھر معاملہ دو حال تو خالی نہیں. جڑے نہیں پڑھ دے یا اجے کلمہ ہی نہیں نے پڑھیا یا پڑھ کے عقل غائب کر کے بیٹھے. ایک صلوات پڑھ لو بآواز بلند بار. معصوم نے غصے دی تعریف فرمائی. توجہ فرماؤ. چھٹے امام فرماتے ہیں الغضب کالنار، غصہ مثل آگ ہے. غصے دی مثال آگ نال دیتی. فرماتے ہیں آگ فائدہ مند بھی ہے نقصان دہ بھی ہے. آگ فائدہ مند کتنی ہے؟ آگ تو بغیر کھانا نہیں پکتا. بسم اللہ. آگ تو بغیر چائے نہیں پکتی. آگ تو بغیر روٹی نہیں پکتی. ضروری کتنی ہے؟ 2 کروڑ دی کوٹھی وچ کچن نہ ہوئے کسے کم دی نہیں. آگ کنٹرول رہے فائدہ، آگ کنٹرول نہ رہے نقصان. کتنا نقصان؟ پہلے اس گھر نو ساڑ دیے، پھر گھر والے نے ساڑ دیے، پھر محلے نے ساڑ دیے. معصوم فرماندے نے غصے دی مثال آگ جیسی ہے. غصہ کنٹرول رہے یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. غصہ کنٹرول نہ رہے پہلے اس بندے نے تباہ کرتا ہے، پھر اگلے نے تباہ کرتا ہے، پھر معاشرے نے تباہ کرتا ہے. فرماندے نے غصے نے کنٹرول رکھیا کرو. جتنا غصہ کنٹرول رکھو گے غصے نے پی جاؤ گے. فرمایا اتنے تھوڑی زبان چوں حکمت دے موتی جاری ہون کے. معصوم کو پوچھا گیا بندے نے غصہ آیا ہوا ہے کیویں پتہ لگے یہ غصہ کنٹرول ہے یا کنٹرول نہیں؟ توجہ فرمائیے. بندہ پوچھتا ہے ایک بندے نے غصہ آ گیا ہے تو ہن کیویں پتہ لگے بھائی دا غصہ کنٹرول ہے یا غصہ کنٹرول نہیں؟ فرماندے نے اگر گاڑی پہ اکڑدا ہے تو پھر کنٹرول کوئی نہیں. اگر گاڑی نہیں پیا کھڑدا شریعت دی مخالفت نہیں پیا کردا ہے غصے تے فرماندے نے قابل تعریف ہے. اس غصے جیسی قوت نو دبا کے اپنے عقل دی حفاظت کیتی ہے. جتھے عقل ہوئے گا اتھے ہی ولایت علی ابن ابی طالب رہے. پوچھے گا مولا غصہ کنٹرول کرن دا بھی کوئی طریقہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہو. معصوم امام نے فرمایا ہاں غصہ آ جائے کنٹرول کرن واسطے اگر کھلوتے ہوئے ہو تو بہ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو کھلو جاؤ، حالت تبدیل کرو. فرماتے ہیں اگر پھر بھی کنٹرول نہ ہوئے پھر وضو کرو. الغضب کالنار. توجہ فرما رہے وضو کرو. فرماندے نے اگر پھر بھی کنٹرول نہ ہوئے سجدے چلے جاؤ. فرماندے نے جدو سجدے جاؤ گے کنٹرول ہو جائے گا، ہوش آ جائے گی. میں نے اے دیتے غصہ آیا ہے اگر میرے اللہ نے میرے تے آ گیا تو پھر اللہ لوگاں دی نافرمانی دیکھ کے غضب چاہندا ہے لیکن اللہ اپنے غضب نو پی جاندا ہے. توجہ فرمائی. کسے بادشاہ نے اپنے وزیر کو پوچھا بھئی میں سنے تو بڑا سیانا ہے، اگر تو میرے 3 سوالاں دے جواب دے لے تیرا عہدہ ودا دیاں دا، اگر نہ دیتے تین قتل کر دیں. علماء اخلاق نے واقعہ لکھا. وزیر نو جانی دی بن گئی بھئی مارن دے بانے پہ پڑھاندا. بھئی سوال ہی کوئی دے ٹوٹے ہونے نا. خیر اس کہ جناب سوال دسو ٹائم ہی دیو میں تیاری کر لواں. اس کیا بادشاہ اپنے وزیر نو میرا پہلا سوال ہے اللہ کھاندا کیے. اس کہ میرا دوجا سوال ہے اللہ بندے واسطے لباس کیڑا پسند کرتا ہے؟ ہاں بندیاں کپڑے پائے نا اللہ نے کیڑے پسند نے؟ تریجا اس پوچھا اللہ کم کی کرتا ہے؟
توجہ فرمائیے. وزیر آ کے جناب ٹائم دیو. مہینہ ٹائم ہو گیا، سوالوں دے جواب نہ بن سکے. بوریا بسترا چا لیا تے سلطنت چھڈن دا ارادہ کر لیا. نہ غلط جواب دیواں تے نہ مریواں. بادشاہ دی سلطنت پہ چھڑ دے. بارڈر تے ایک آجڑی ڈٹھا، اے تے ساڑھے بادشاہ دا وزیر ہے، یہ کی بنے. اس نے کہا جناب میں تو سنجھان لیا ہے، تسی ساڑھے بادشاہ دے وزیر ہو، بڑے پیارے ہو تے بڑے قرب شراندے ہو، تے تو بنیا کی. اس نے کہا اب میں نے سرحد پار کرن دے ٹائم پہ مکدہ مون گل کرنے. اس نے کہا جناب کوئی مسئلہ تے دسو ہویا کہ. اس نے کہا بادشاہ ترے سوالہ کن تے ہو میں جواب نہیں آندے. تو اس نے کہا جے جواب نہ آئے تے قتل کر سا، جواب آئے تے عہدہ دے سا، وڈا وزیر بنا دا. اس آجڑی آکھا جناب وہ کوئی کیوں جائے سوال نے میں دسو، ہو سکتا میں جواب آندے ہو. اس نے کہا میں بڑیاں بندیاں کو پوچھے کسی نے جواب نہیں آئے. اس نے کہا جناب مون میں بھی دس چھڑو. اس نے کہا وہ پہلا سوال کر دے ہی اللہ کھاندہ کی. اس نے کہا دوجا سوال کر دے ہی اللہ بندے واسطے لباس کیڑا پسند کر دے. تریجا سوال اسے کیتا ہویا ہے اللہ کم کی کر دے. اس نے کہا بس یہی سوال نے، یہ تو میں نے بھی جواب آندے. اس نے کہا میں تو مراؤں میں. توجہ فرمائی. اس آجڑی آکھا جناب نہیں، جواب میں دیاں دا، بادشاہ نہ گل کران دا. ان آکھاں دا جواب صحیح ہوئے او دا وزیر دا ودانے، جے جواب غلط ہوئے قتل من کرنے. تین کچھ نہیں ہوندہ پیچھا ٹور لایا بادشاہ دی خدمت. اس وزیر آکھا جناب اے میرا دوست ہے، میں اتنا صلاح کیتی ہے، اے آندہ ہے جواب میں دینے. جے جواب صحیح ہوئے تے او دا وزیر دا ود سی، جواب غلط ہوئے تے میں اے دی تھان تے جان دی قربانی دے ساں. بادشاہ بڑا خوش ہویا. ہو سکا بھائی ایندہ دوست ویکھے ہی کوئی نہیں، بھائی تیرا بڑا مخلص دوست ہے جڑا تیرے تے جان دی قربانی دے اندر. مجمع لگ گیا. بادشاہ نے وزیر تے سوال کیتا. وزیر اگو اپنے دوست نو دسیا بدس اللہ کھاندہ کی. اس اپنے دوست آجڑی اللہ ویکھیا. ہو سکیا جناب میں ہی جواب دینا. بادشاہ نے اسے کہ جناب اللہ غصہ کھاندے، بندیاں دی نافرمانی ویندے، غصے چاہندے تے غصہ پی جاندے، آندہ کچھ نہیں ہے. اسے کہے جے کچھ آندہ ہوندہ تے اب اے نماز نہ راندے، او موجاں کراندہ آج نہیں ہو تے کل پڑھ لئی ہو، جدوں آئے ہو معاف کر دیندہ آتے صحیح کدی ہو. غصے چاہ کے اپنے غصے پی جاندے. توجہ فرمائی. اسے کہے جواب ٹھیک. اللہ بندے واسطے لباس کیڑا پسند کرتا ہے. اس آجڑی آکھا جی اللہ بندے واسطے آ کپڑے کپڑے نہیں ایڈے پسند کرتا. وہ آندہ ہے بندیاں دے عیباں تے پردے پاؤ، میں جے پائے ہوئے نے تو ان کی ہے. وہ آندہ میں اللہ جے پردے پا چھڑنا تو تسی کیوں نہ پردے پاندے. اے او پردے پاندہ ہے. آندہ تسی بھی اے نہ بندیاں نہیں ہو جا لباس دیو، آ کپڑے تھگڑی نہ دیتا کرو، کسی دی ماڑی گل ہوئے تے چھپا لئی کرو. معصوم فرماندے مومن کسے مومن دے عیب نو چھپائے. اللہ فرشتن فرماندہ ہے دے سارے عیباں تے پردے پاؤ تے اتوں ربڑ بھی مارو. ایک مومن کسے مومن نو غسل دے وے او دے جسم چو عیب نظر آوے، میرے آقا فرماندن او غسل دین آڑا کسن اس مرحوم مومن دے جسم دا عیب نند سے اللہ فرشتن فرماندہ ایس بندے میرے اس بندے دے ایک عیب تے پردہ پایا، مرن تو بعد دے سارے عیباں تے پردے پاؤ تے گناہ بھی مٹاؤ. توجہ فرمائیے. بادشاہ کے آخری سوال ہے، عہدہ ودن لگا ہے. وزیر دے چہرے تے خوشی دے آثار آ گئے بھی کام تے ہو گیا. دو سوالاں دے جواب تے صحیح ہو گئے. اس نے کہا اے دس اللہ کردہ کی کام اللہ کردہ. اس آجڑی آکھیا بادشاہ سلامت ہیں انہوں تھوڑا جا ٹائم دے ہو، اساں صلاح کر کے جواب دینا ہے. یہ جواب بڑا مشکل. اس کا ٹائم لے لو. وکرے ہو گئے.
اس آجڑی وزیر نو آکھیا اپنی وردی لا کے مین دے میں پاواں، میرے پاٹے کپڑے تو پا تے جواب چل کے میں دینا۔ اس وزیر وردی لا دیتی وزارت والی، اس آجڑی پا لئی، آجڑی دے پاٹے کپڑے اس وزیر پا لے، پیش ہو گئے۔ اس اگے جی سوال دہراؤ، بادشاہ کہ اللہ کم کی کر دے؟ اس اگے اللہ ہی کم کر دے، کدی یا وردی ہے دے گاڑی تے کدی یا وردی ہے دے گاڑی، اللہ ہی کر دے۔ غصہ ہونا اچھی صفت ہے کہ ایک نبی دی صفت ہے، اور غصہ پی جانا اس تو اچھی صفت ہے کہ ایک امام دی صفت ہے۔ اور مومن دی شان یہ ہے کہ ان غصہ بھی ہوندہ ماڑی گل تے، اور وہ دا غصے تے کنٹرول بھی ہوندہ ہے، یہی بندے دا کمال ہے۔ اس ستویں امام نے اپنی زندگی اس زمانے دے ایک شیعہ نال، اپنے منن والے نال تحریری معاہدہ کیتا، جس شیعہ دا نام علی بن یقطین، اس زمانے دی حکومت دا وزیر آئی۔ ستویں امام اس نو خط لکھیا، اے علی بن یقطین تو میری ایک گل دا ضامن ہو جا، میں تیرے واسطے 3 انعامات دا ضامن ہوں۔ تو میری ایک گل دا پاس رکھیں، میں تیرے واسطے 3 انعامات دا ضامن ہوں۔ امام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں تو قتل نہیں ہوئے گا، میں ضامن ہوں تو قید نہیں ہوئے گا، فرماتے ہیں میں ضامن ہوں تیرا رزق کم نہ ہو۔ امام دا کلام کسی ایک زمانے واسطے نہیں، الہ یوم القیامہ، امام دا کلام قیامت تک واسطے مستفید ہے۔ امام نے آکھیا علی بن یقطین نو اس نے سارے شیعان دیتا ہویا ہے، فرمایا نے میرا کام ہے جدوں میرا کوئی شیعہ محب منن والا مظلوم بن کے تیرے کول آ جائے تے ہوئے مظلوم، تو اپنی نیت وکھائیں، او دا کام ہوئے یا نہ ہوئے، میں ضامن ہاں تو کدی قتل نہ ہو سے، تو قید نہ ہو سے، تیرا رزق کم نہ ہو سے۔ علی بھائی یقطین نے واپس خط لکھ دیتا، مولا میں تھوڑے اس گل نو تسلیم کر کے عمل پیرا ہونا۔ امام فرمایا میں پہلے ضمانت دے چکا۔ علی بن یقطین امام دی اس گل نو من کے اس زمانے دے مظلوم شیعان دی مدد کرن لگ پیا۔ امام نے حفاظت شروع کر دی تھی۔ علی بن یقطین دی شکایت لگ گئی بادشاہ دے سامنے، اے جن تو وزیر رکھے ہے اے شیعہ ہے، تے اے ساری کوشش کردہ ہے تیرے اس تخت میں اپنے 7ویں امام نو بہاواں، تین پتہ تان لگنا ہے تو جیلے چھونا ہے تے ایتھے 7ویں امام آ بنے۔ دوسرے کہ میں تے خبر نہیں ہے شیعہ، انہوں نے کسی تصدیق کر کے پہنے آئی شیعہ، اس نے کہا میں چیک کران دا۔ اس علی بن یقطین نو چیک کران دا پروگرام بنایا، جس شیعہ ثابت ہویا میں قتل کر دے سو۔ امام نے اس دی حفاظت دی ذمہ داری لئی آئی۔ امام نے پیغام بھیج دیتا علی بن یقطین الہی طریقے دا وضو چھڑ دے، سرکاری طریقے دا وضو شروع کر دے، حکومتی طریقہ اختیار کر وضو الہی طریقہ کوئی دن چھڑ دے۔ منن والا آئی دوجی گل نہیں کیتی، وہ حکومتی طریقے والا وضو شروع کر دیتا۔ توجہ فرمائی جے۔ ہارون ویکھن واسطے چھت تے چڑھیا، وضو ڈٹھوس، واپس آ کے انہوں نے بلائے اس جنہ شکایت لائی آئی، کیوں غلط بیانی کیتی ہے؟ میں اکھی نال ڈٹھے وہ وضو ہی شیعہ والا نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے، لہذا خبردار کوئی اس دی شکایت نہ لاوے۔ پروگرام بادشاہ دا قتل کرن دا ہے۔ امام فرمایا تو میرے شیعہ دی مدد کرنی ہے، میں تیری جان دی حفاظت کراں گا۔ خطرہ ٹل گیا، دوسرا حکم آ گیا، علی بن یقطین جس خطرے دے تحت تناکھی آئی وہ ٹل گیا ہے، ہن الہی طریقے دا وضو شروع کر لے۔ معاہدہ کیے تو میرے شیعہ دی مدد کرنی، میں تیری جان دی حفاظت کرنی۔ کچھ دنوں بعد پھر شکایت ہو گئی، بادشاہ نے شکایت کرنے نے شکایت لائی کہ جیڑا قیمتی جبہ قمیص جسے سونے چاندی جواہرات مرصع وہ اس علی بن یقطین اپنے 7ویں امام نو بھیج دیتا،
جڑا تو دیتا ہے نا ہی اس او اپنے امام نو بھیج دیتا. اسا کیا کرے ثابت ہو گیا کہ اس اپنے امام نو قیمتی جبہ بھیجے ہے تو اس کا مطلب ہے شیعہ. میں پہلے انہوں جیل کران گا پھر قتل کران گا. ایدہ پروگرام بنے علی بن یقطین دے خلاف. امام نے پہلے تو ہی اس دی حفاظت دا بندوبست کیتے آئی. جڑا جبہ لے گیا آئی وہ کو رکھ لے آنے دوجن پہ آندے نے واپس لے جا انہوں جا کے دیں آنکھیں سنبھال کے رکھتے نے دی لوڑ پوسی. بادشاہ نے علی بن یقطین نو طلب کر لیا. وہ قیمتی جبہ کدھر گیا؟ آؤ جی بسم اللہ. اسے کہ میرے کول توجہ فرماؤ. گھبراؤ تو نہیں نا ذاکر تو ودہ ہی نے پہ تو نے گھبرا کہندا ہے. مولوی شو تے ساری دیہڑی دو ہی آئے نا. ہن پہلے یزدانی صاحب پڑھیا تو ہن میں پڑھیا. آؤ ساڈے دوں تو بھی بڑے رجے ہوئے تھے اوکھے. ہن تہاڈا سر چھٹدا نہیں مولویاں تو. آ جڑی تہاڈی کوئی صلاح ہے نا میں مولوی ساڈا سر چھڑ دے سن. جمدیاں بھی مولوی تے مردیاں بھی مولوی سر چھٹنا کدوں ہے؟ بھائی کوئی نہیں. علی بن یقطین نے بادشاہ نے کیا جبہ میرے کول. ہو سکے لایا. علی بن یقطین لے آیا. اس بادشاہ نے شکایت لانے کو پوچھا تسی غلط بیانی کدوں تے کرو تھے؟ تساں کیا یہ 7ویں امام کو بھیج دیتا ہے. یہ آندہ میرے کول ہے. انہوں نے کیا من راز دا سان نہیں پتا سان اس دس یہی جڑا لے گیا ہے. توجہ فرما رہے ہو. اس اگر لے گیا ہوندہ تو ایک کدو لے ہوندہ. ایک گال راز واقعی آئی. امام بادہ کہتا ہے تو میرے شیعان دی مدد کری میں تیری جان دی حفاظت کرا. یاد رکھو محب اہل بیت شیعہ مولا علی غریب بھی ہوئے تو بندیاں دی نظر اچ غریب ہوندہ ہے. سائیاں دی نظر اچ غریب نہیں نہ ہوندہ. انہوں نے نزدیک مال دنیا میں یار نہیں کہ جی دے کوئی پیسے چوکھے ہونا وڈا مومن ہوندہ ہے. نہیں جی دی معرفت چوکھی ہوئے وہ وڈا مومن ہوندہ ہے. اللہ اور اللہ دے رسول اور آل رسول باہروں نہیں ویندے اندروں ویندے. اسی دے بندن باہروں ویندے کپڑے جتی موبائل گڈی پھر فیصلہ کرنے کتھے بانا ہے. اللہ اور اللہ دے رسول باہروں کچھ نہیں ویندے اندر کچھ ہوئے باہمیں رنگ دا کالا ہوئے موزن بنا لائندے ہیں. باہمیں مزدور ہوئے السلمان مننا اہل البیت فرما لائندے ہیں. اندر کچھ ہوئے باہمیں آجڑی ہوئے فرما دیندے. ابو ذر تو بعد سچا زمین چایا ہی نہیں آسمان نے سایہ فرمایا ہی نہیں. مفاتیح الجنان دعاواں دی کتاب نہج البلاغہ امیر المومنین دے کلام دا مجموعہ. قرآن مجید اللہ دا کلام. میں سمجھنا ہر شیعہ دے کھارے کتاباں ہونیاں چاہی دیاں. قرآن بھی پڑھے نہج البلاغہ بھی پڑھے صحیفہ کاملہ بھی پڑھے مفاتیح بھی پڑھے تاکہ انہیں پتہ لگتا رہے ساڑھا اللہ کے شان دا مالک ہے ساڑھا نبی کے شان دا مالک ہے ساڑھے امام کے شان دا مالک ہے. مفاتیح دے اندر واقعہ موجود. علی بن یقطین عرصہ دراز تک اس حکم تے پابند رہا لیکن گناہگار آئی معصوم نائی غفلت ہو گئی. اس دے وزارت دے دورچ کوفے داران والا ایک مومن ابراہیم نامی اس بنیاد دے کول آیا کہ اے دا مولا نال معاہدہ ہے. لہذا میں بھی جانا میرا بھی ایک کام ہے وہ دے کوئی کرائے رکے آن وہ شہر دے بندیاں وہ دے اٹھ کھڑے آن تے کرائے دیں دے آن تو سکا چلو نہ توجہ فرما رہے ہو. اس اندر پیغام بھیجا کہ میرا نا ہے میں کوفے چو آیا ہوں. لیکن علی بن یقطین اس نے ٹائم نہ دیتا. اگلے دن بھی نہ دیتا اگلے دن بھی نہ دیتا. وہ واپس چلا گیا. اس جگہ چلو یہ بڑے لوگ نے کسی اور ہی نہ نیا. علی بن یقطین حج تے چلا گیا. مکے حج تو فارغ ہو کے مدینے آ گیا. روزہ رسول دی زیارت کی تھی. زیارت تو فارغ ہو کے 7ویں امام دے گھر پہنچیا. دروازے تے آ کے دربانہ دسیا اندر دسو نوکر آیا جہاں نام علی بن یقطین. تعارف والا بندہ توجہ فرماؤ.
تعارف دا کتنا آئی لو یہ دوندا سنا دا تعارف کتنا ہے. ستویں امام فرماندے میں نے ایک باری علی بن یقطین یاد آ گیا سفر حج وچ مدینے تو مکے تائیں میں سارے سفر یہ واسطے دعائیں منگتا گیا یہ کم میں ایڈے پسند آن وہ میں سارے راہ یہ واسطے دعائیں منگتا گیا. ایڈے تعارف والا بندہ ہے. اندر سنیا گیا علی بن یقطین سلام کرنا چاہتا. ستویں امام دا پیغام آیا اگر تیرے کول ابراہیم واسطے ٹائم نہیں میرے کول تیرے واسطے بھی ٹائم نہیں. توجہ فرمائی جی. یہ مطلب ہے سائیں اپنے نوکر پیارے ہوندے کسے مومن نو ماڑیا نہیں سمجھی دا. ہو سکتا ہے سائیں وہی چنگا لگتا ہو. اس دوسرا پیغام بھیجا مولا میرے کو غفلت ہوئی میں وہ کو معافی منگ سا وہ کم بھی کر سا پر تسی میں ایک باری زیارت دا شرف عطا فرماؤ میں قدم بوسی کراں. فرماندے نہیں پہلے وہ راضی ہوئے پھر میری زیارت دا تاں حق رکھنا ہے. جیسا کہ مولا سفر بڑا ہے تسی میں نے ایک باری معاف کرو انہوں میں راضی کر لوں تھا. فرماندے اصول ہی نہیں پہلے وہ معاف کرے پھر میں معاف کراں. جیسا کہ مولا سفر بڑا ہے جاواں کیویں مہینہ لگ جائے دا جاندیاں مہینہ لگ جائے دا آندیاں. فرماندے اگر تو ارادہ کر لیا ہے ان راضی کرن دا سفر مکانا تے میرا کام ہے. جگہ مولا پھر بندوبست کرو میری سواری تیڑی تیز نہیں. فرماندے جنت البقیع لگا جا تیرے جان تو پہلے اتھے ایک ڈاچی ہو سی. ڈاچی سمجھ دیو اونٹ نہیں وہ دے اتھے بہ جائیں اکھی بند کر کے کھولیں کوفے ہو سے. علی بن یقطین آخدہ واقعہ نہیں میرے جان تو پہلے ڈاچی موجود آئی میں بہ کے اکھی بند کر کے کھولیاں میں کوفے دے بازار اچ کھلوتا ہے. میں ابراہیم جمال شتربان دا گھر پوچھ کے دا کلباب کیتا او میں نے ویکھ کے گھبرا گیا اے میرے بوئے تھے. یاد ہے میں انہوں کہ گھبرا نہیں آج پتہ لگ گئے سائیں حیثیت نہیں ویندے ایتھے کو جو ہوئے تے قدر ہوندی ہے. توجہ فرما رہے ہو. تو کیا کہ راز کیے جناب تسی ازامت کی تھی اسے کیا بھی میرے نال ستویں امام ناراض ہو گئے جیڑا میں تین ٹائم نہیں دیتا. جملہ میری تقریر دا آخری ہے. ابراہیم آخدہ ہے میں تیری شکایت کوئی نہیں لائی میں تیری شکایت اسے کیا اے ہی تے گل ہے تو شکایت لائی کوئی نہیں انہوں نے ساری گلے دا پتہ لگ گیا ہے. میں تو نہیں وہ دسنا چاہنا جدے تو دل چھپا لو نہ اپنے اللہ دا لا سکتے ہو نہ اپنے نبی لا سکتے ہو نہ اپنے امام نو لا سکتے ہو. تو جندہ نہ لگدا ہوئے او دے نال صحیح روی دا نا دعوت ہی لانا چاہیے نا جتھے لگدا ہوئے. میں اتھے گل مکانی آئی اگر اس تو اگے کتاب چناؤں دی تھا. کتاب بھی ملت شیعہ دی معتبر کتاب ہے. اس جگہ بھی میں معافی نامہ لکھ دے. اس جگہ میں ان پڑھ ہوں ان پڑھ ہونا عیب نہیں جاہل اور بے معرفت ہونا عیب ہے. ان پڑھ کتنے ایسے شیعہ جڑے سکول نہیں گئے لیکن معرفت رکھ دیں. کتنے ایسے بندے جڑے پڑھے لکھے ہیں تے جے یہ نہیں پتا پائنتن پاک دے نام کی نے. علم نہ ہوئے معرفت ہوئے کم چل ہے. علم بھی ہوئے معرفت بھی ہوئے تو پھر یہ ہوندہ ہے نورن علی نور. تو جگہ میں ان پڑھا میں تن کی میں لکھ دیا. علی بن یقطین آخدہ طریقہ میں بنانا میں زمین تے لیٹ جانا تو جتی چو پیر کڑ کے زمین تے لا تیرے پیر دے تلوے نال مٹی لگ جا سی وہ پیر میرے رخسار تے رکھی ایتھے نشان بن سی میں وخا کے اپنے امام نو راضی کر لوں. انہیں ہی ہویا اس زمانے دا وزیر زمین تے لیٹیا کیوں لیٹیا اپنے امام نو راضی کرن واسطے. وہ سمجھدا ہی ہر شے عارضی ہے اگر امام ناراض ہو جان تو پھر جنت نہیں لبدی.
اس پیر دا نشان لایا، اس ڈاچی تے بیٹھا، اس ڈاچی آ کے اتھے ہی لایا جتھوں با آیا ہی بھائی جہاز تے ایئرپورٹ تے ہی لاندے نے نا، اتھے ہی لایا جتھوں با آیا۔ علی بن یقطین آخدے منظر ہی بدل گئے، اج میں پہنچیا نہیں، امام اپنے ساتھیاں سمیت دروازے تے کھلو کے میرا انتظار پہ کر دیاں تے خوش ہو کے پہ آندے ہن سونا پیا لگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ دے دین واسطے آل رسول نے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیں۔ اس اللہ دی کائنات جتنے قیدی گزرن، قید دی مدت گزرن تو بعد زنجیر لہ گئے۔ دو قیدی ایسے جنہاں دے مرن تو بعد بھی زنجیر لتھے نہیں، ایک 7واں امام ہے، ایک امام حسین دی تھی جناب سکینہ۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، سوائے غم اہل بیت دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ کربلا تو لے کے شام تائیں بی بی زینب و کلثوم نے خطبات دے ذریعے دسیا ہے کہ حسین دا مقصد کربلا کیے، لیکن امام حسین دی اس چھوٹی بیٹی خطبہ کوئی نہیں پڑھیا، اے دے وینہ دسیا ہے تے اے دیاں رسیاں دسیا ہے حسین کیڑا مظلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑا اس بچی دے ہتھاں دیاں رسیاں ویندا ہی وہ بھی متوجہ ہوندا، تے جیڑا اس بچی دے وین سندا وہ بھی متوجہ ہوندا، تے ایک گل بندے کر دے آن انج لگدا ہے بچی موقع دی گواہ، انج لگدا ہے اے دے سامنے اے دا بابا کسدا رہے، انج لگدا ہے اے دے سامنے اے دے بھرا مریندے رہن۔ کربلا تو کوفہ اے پہلی منزل بنی، اس کوفے دے بازار کھلن، شام دے بازار تنگن، ظاہر گواہی دین گے۔ اللہ دے نبی دی حدیث ہے، میرا کلمہ پڑھن والا مرد گلی بازار جائے وہ اد وشکار ٹورے، اے او دی عزت اور شان ہے۔ میرا کلمہ پڑھن والی مستور اگر گلی بازار آ جائے اد وشکار نہ ٹورے، وہ گلی بازار دے یا سجے ٹورے یا کھبے ٹورے، اے او دی عزت ہے۔ معاف کرے سارے دن دی مجلس سن کے تھکے پے ہو سو، توجہ نال سنے ہیں، کائنات نو دین سکھان والے نبی دیاں کوفے دے کھلے بازاراں چ نہ سجے ٹر سکدیاں نہ کھبے ٹر سکدیاں، کیوں؟ سجے کھبے حرامیاں دا رش اتنا، ہاتھ ودا ودا کیا دے اگے اگے باغی دی بہن پہ ٹر دی ہے، او جن ٹرن دا دا نہیں ہوندا، علی دی وڈی دی زینب۔ مکانہ دیاں چھتاں تے اکثر عورتاں وہ آن جنہاں بی بی زینب کو قرآن پڑھیا، دین سکھیا، شریعت سکھی، پردہ سکھیا۔ بی بی زینب اپنی ہر شاگردان پہچان گئے، لیکن کوئی بی بی زینب نہ پہچان سکے۔ مکان دی چھت ایک مومنہ عورت آئی، ماحول ڈٹھا، سانگاں تے سر، ایک ایک سر نو غور نال ڈٹھا، پھر مستوراں دے ہتھاں دیاں رسیاں، سراں تے چادراں کوئی نہ، جدوں نظر پئی نہ حسین دی دھی دیاں رسیاں تھے، مکان دی چھت تے نہ کھلو سکی، اتر گئی مکان دی چھت تو، برتن چایا، ٹھڈا پانی بھریا، اتھے لے آئی جتھے حسین دی تسی دی آئی، سامنے آگے دی بچی جس نبی دا میں کلمہ پڑھنی اس سچے نبی دی حدیث ہے، اللہ بے گناہ قیدی دی دعا رد نہیں کردا، اللہ یتیم دی دعا رد نہیں کردا، اللہ بسم اللہ پانی پی، میرے حق چ کوئی دعائیں منگوا چاہ، تو بے گناہ قید بھی ہے، تو یتیم بھی ہے، حسین دی تسی دی آواز ہے، یہ من ترے کوئی نہیں، میرے سارے تسے مارے گئے، میرا بابا تسا مارے گئے، میرے بیرا تسے مارے گئے، نو ویک چونجنے زیتے میرا علی اصغر بھی تسا مارے گئے۔ حسین دی تسی دی اس عورت تے سوال کیتے، تو میں کہہ دیں اس واسطے آکھیا جو تین میرے ہتھاں دیا رسیاں نظر آئیں، کوفے دی عورت میں تو یتیم کیوں آکھیا؟ میں تو نہیں دسیا میں یتیم ہاں۔ کوفے دی عورت ہے دی بچی ناراض نہ ہوئی، میں تین کدی یتیم نہ آخ دی اگر تیرے منہ تے تماچیاں دے داغ نہ تڑپ کیا دی سچ پہ یاد دیئے، میں بابے دے سامنے جھڑکیں دی رہی ہوں،
اجرکم علی اللہ، سوائے غم اہل بیت دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ آدھی پہلی دعا مانگ جی میں تو یتیم ہوئی ہیں انج میرے بچے یتیم نہ ہوں، فرمایا آمین۔ دوجی دعا مانگ جی میں تو قید ہوئی ہیں انج میرے بچے قید نہ ہوں، فرمایا آمین۔ آدھی بچی ایک دعا رہ گئی ہوئی مانگ چاہ اللہ میں زندگی ایک دفعہ مدینے لے جائے، میں اپنی آقا زادین سلام کراں، قدم بوسی کراں، اس تو بعد بھامیں میں موت آ جائے۔ بی بی زینب فرماندن سکینہ انہوں میرے کول بھیج۔ کوفے دی عورت جناب زینب دے سامنے آ گیا دیے ناراض نہ ہوئے، میں توڑی دینوں کچھ نہیں آکھیا، میں صرف دعا منگوائیے۔ بی بی فرماندن میں تیری دعا غور نال سنیے، تو جو آدھی اللہ میں نو مدینے لے جائے، میں اپنی آقا زادین سلام کراں، ذرا دستے صحیح تیری آقا زادی دا نام۔ کوفے دی عورت آدھی قیدن اللہ مان پڑھو دا نام، بازارنچ نہیں چاہیدہ، بڑیاں عزتاں والی ہے، بڑے شرم والی ہے، بڑے وڈے پیو دی دھیے، ادا تے بازار جوڑ نہیں۔ بی بی فرماندن اچھا نانے دس دیے دساؤ کتھو دی رانا لیے۔ کوفے دی عورت پیا دیے بسم اللہ کرام مدینہ مصطفیٰ۔ بی بی فرماندن کوئی محلہ یاد ہے، یاد یہ محلہ بنی ہاشم۔ بی بی فرماندن کوئی گھر دی نشانی یاد ہے، یاد یہ اکو تے پکی نشانی ہے، قبر رسول دا سایہ او دے ویڑے چوندے۔ بی بی فرماندن میں بھی اسے مدینے دی رہنا لیاں، میرا گھر بھی محلہ بنی ہاشم چے، میرے گھر بھی قبر رسول دا سایہ ہوندے۔ کوفے دی عورتوں میں ہاتھ بلند کر گیا دیا قیدن اللہ مان پڑھو 18 بھیراواں دی بھیڑے، او دا ایک غازی کائنات تو بھاری ہے، او دے بھیرا عرشان دے وسدین، او دا تے بازار جوڑ نہیں۔ بی بی فرماندن انہیں جان دی آدھی جی میں جان دیا، کوئی نہیں جان دا، میں قرآن پڑھ دی رہیاں، میں شریعت سکھ دی رہیاں، میں او دے چہرے تو واقفا، چہرے دا نام آیا۔ بی بی فرماندن میری مجبوری ویکھ، میرے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے، اپنے ہاتھ نال میرے متھے تو وال ہٹا، مینو اور نال ویکھ، علی دی دھی میاں، حسن و حسین دی بہن میاں، غازی دی سین میاں۔ کوفے دی عورت نے ڈٹھائے قدمہ تے جان پئیے، تڑپ کیا دیئے کتھے آج کل غازی، وسدائے اس شہر دا نام کیا ہے، او میں کوشش کر کے وانج دیوا تیریاں قیدان دی اطلاع۔ بی بی فرماندن ام حبیبہ ماحول اس قابل نہیں آ، میں نو گل لا، میرا غازی مارا گیا۔ اللہ علیہ بلا تاخیر قاری القصائد شہنشاہ ذکر مسدد ذاکر ملک منیر حسین کھوکر صاحب ذکر علیہ یاسین